بنگلہ دیش میں ڈھاکے کے اندر ایک شخص نے ہماری دعوت کی اور اس نے 1 سال سے مکان بنوایا تھا 5-6 منزلہ، بہت عالیشان۔ میں نے پاکستان میں اور منصور بھائی نے کہا کہ میں نے امریکہ میں، اور ایک دوسرے ساتھی تھے، اس نے کہا میں نے اسلام آباد کے محلات میں ایسا محل نہیں دیکھا۔ بنانے والا خود عالم دین، بخاری شریف پڑھانے والا، چتکبر رومال جو سرحد کے مولوی لپیٹتے ہیں، یہ ہمیشہ سر پہ کرتا شلوار پہنا ہوا۔ جس شخص نے ہمیں وہاں مہمان بنایا، اس کی 4 مارکیٹیں، 55 دکانیں ایسی ہے جو پورے ڈھاکے میں مثالی ہے، لیکن وہ اس کے سامنے چپڑاسی نظر آ رہا تھا، بنگلے والے کے سامنے۔ اس کی مثال دیتا ہوں کہ یہ جو مارکیٹوں والا ہے ہمارا خاص دوست، جس کے یہاں توسط سے اس نے دعوت کی، یہ کہتا ہے کہ یہ چونکہ خود عالم ہے، ہمارے کہنے سے چندہ نہیں دیتا، خود جہاں چلا جاتا ہے کئی 55 لاکھ، کئی 80 لاکھ، کئی 1.5 کروڑ، کئی 10 سال کا پورا خرچہ جتنا ہے وہ محل والا۔ تو میں نے کہا کہ جب وہ خود جانتا ہے اور عالم ہے تو تیرے کہنے سے کیوں دے؟ اور ہماری دعوت اس طرح تھی کہ ہم 5 آدمی تھے اور 5 منزلہ مکان تھا۔ اس نے کہا رات کو ایک محل حصے میں ایک مہمان سوئے، میں عمر بر اس پر فخر کروں گا کہ میرے گھر میں معزز و محترم مہمان آئے۔ وضو خانے میں جا کر کے آپ کو گرم پانی چاہیے تو خود بخود گرم کھلتا ہے، ٹھنڈا چاہیے تو ٹھنڈا کھل رہا ہے۔ جتنے مہمان تھے وہ غسل خانے میں گئے، واپس آ نہیں سکتے تھے، وہ بند ہو گیا۔ بند کھولنے کا طریقہ نہیں تھا کہ بھئی کیسے کھولیں گے، اس کو پتہ چلا پھر سب کو ٹیکنک سمجھائی۔ کھانا بالکل نیچے چنتا ہے دسترخوان پر، دسترخوان خود ڈالا، برتن خود لے آئے، نوکر 4-6 کھڑے ہیں۔ ہم نے گزارش کی کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے یہ تو ساری زندگی خدمت کریں گے لیکن پھر آپ تو نہیں ہوں گے، یہ تھوڑا سا وقت ہے، مجھے خدمت کرنے دیں۔ اور وہ بزرگ آدمی، بہترین عالم، بخاری شریف پڑھانے والا استاد۔ سوال یہ ہے، ہر نعمت اور خوشی وہاں حاصل ہے۔ جہازوں کی کمپنیاں کئی ملکوں میں ان کی چل رہی ہے، جو جہاز رانی کا کام کرتی ہے، جہاز بناتے ہیں۔ رات کو موبائل پر بیٹے کو کہا، پتہ نہیں کس ملک میں تھا، کہ بہت بزرگ لوگ آئے ہیں، صبح ناشتہ کرتے ہی فوراً روانہ ہوں گے، تم رات کو کسی وقت پہنچنا۔ ٹیلی فون رکھ دیا، ختم، بس آرڈر دے کے ٹیلی فون بند کر لیا۔ صبح ہم فجر پڑھ کے جو آئے تو ایک لڑکا کھڑا ہے، شرٹ پہنا ہوا، ٹوپی سر پہ رکھا ہوا، لگ رہا تو روڑی کو نیندگے چھی۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ میں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی نوکر ہوگا، کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، ہم سے ہاتھ ملایا، اب آپ سے 2-3 باتیں کی، پھر نکل میں کہاں جا رہا؟ کہ فوراً پہنچ رہا ہے، جہاز تیار کھڑا ہے ایئرپورٹ پہ۔ ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے بہت آہستہ سے کہا کہ میں دل کا بیمار ہوں، وہ عالم دین، ہم میرے لیے دعا کریں۔ اور ہمیں جو آرام اور راحت اس نے پہنچائی اس مکان میں صرف 24 گھنٹے میں، میرا خیال ہے کہ زندگی بھر اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی۔ لیکن کرنا کیا تھا، ہم کو بھی وہیں سے آنا تھا۔ اس لیے جنتیوں کے ماحول میں اور بہترین نعمتوں میں یہ اعلان ہے کہ وہاں سے کہیں جانا نہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ کے لیے رہے۔ 2 آدمی جب آپس میں بات کر لے اس کو کہتے ہیں وعد۔ کیا کہتے ہیں؟ اور جب کئی لوگ قبیلہ دوسرے قبیلے سے معاہدہ کر لے اس کو کہتے ہیں عہد۔ اور جب ایک بادشاہ رعایا کے ساتھ طے کر لے، ایک امیر اپنی پوری رعایا کے ساتھ معاملہ کر لے اس کو کہتے ہیں میثاق۔ عہد، وعد آکد من القول، والعہد آکد من الوعد، والمیثاق آکد من العہد۔ ستاو زما چې په وعده و بیگا پاغا کنڈا اور لگے دنا، وعدہ کیا جو تو نے پورا نہیں کیا، اچھا ہوا کہ آپ نے یہ تعلیم دے دی۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ فاسق وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان کو اس کے پختہ ہونے کے بعد۔ سبحان اللہ۔
جب آپ نے وعدہ کیا، عہد کیا، اس کو پورا کرنا ضروری ہے. نہ یہ وعدہ کر لے گا جی میں آؤں گا بالکل انشاءاللہ، پھر آپ پوچھا کہ آپ تو تشریف نہیں لائے. ہاں اچھا مجھے خیال نہیں رہا. واہ بھائی واہ، یہ تیرا قول تھا اور یہ تیرا کہنا تھا. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں بھٹکاتے اس کے ذریعے مگر بے راہ روی کرنے والوں کو. بھئی اس کے ذریعے تو وہ لوگ ہی گمراہ ہوں گے کہ جو بات مانتے نہیں. فسقہ کے معنی ہے پھل چھلکے سے باہر آ گیا، جیسے چلغوزہ پھٹ جاتا ہے. خربوزے کو آپ نے دیکھا بالکل پھٹ جاتے ہیں، زیادہ شیرین ہونے سے اندر سے نظر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فسقہ. فسقت التمرہ وخرجت النوات، کھجور پھٹ گیا اور گٹلی باہر آ گئی ہے. تو فاسق کو فاسق اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے بھی ایک حد شرعی توڑی ہے. اور فسق مترقی ہے. فسق کا اطلاق ترک مستحب پر بھی ہے اور فسق کا اطلاق ترک ایمان پر بھی ہے. اس لیے فاسق جس طرح گناہگار کو کہتے ہیں اس طرح فاسق کافر کو بھی کہتے ہیں. اگر عملی کمزوری ہے تو فاسق گناہگار ہے، اور اگر اعتقادی سقم ہے تو اندیشہ کفر ہے. الا الذین، مگر وہ لوگ، یعنی الذین وہ لوگ، ینقضون عہد اللہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان کو، من بعد میثاقہ بعد اس کے پختہ ہونے کے. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق ناقض العہد کو کہتے ہیں، فاسق خالف الوعد کو کہتے ہیں، فاسق غدار کو کہتے ہیں، جس کا نہ قول ہے نہ فعل ہے. مومن تو قول و فعل کا بڑا پابند ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد و پیمان نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے. یہ لوگ توڑتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان کو بعد اس کے پختہ ہونے کے. یہ عہد و پیمان 4 طریقے سے ہوا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، ان کی پشت میں دائیں طرف سوراخ ہوا، اس سے روح نکلی میدان میں کھڑی ہو گئی. بائیں طرف ایک سوراخ ہوا، اس سے بھی چھوٹی چھوٹی روح مخلوق کی شکل میں نکلی، میدان بھر گیا. بھائی دائیں بائیں کا فرق تو کرو. مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں الٹی طرف سے، اتنا نہیں سمجھتے فسلام لک من اصحاب الیمین. الیک سلیک تو دائیں طرف سے ہوتا ہے. میں آ رہا ہوں الٹی طرف سے ایک مجھ سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے تو پھر ہم کبھی کبھی ان سے لاٹھی ملا دیتے تذریباً و تادیباً. بالکل آداب کا خیال رکھو. جب یہ روح میدان میں جمع ہو گئی، قیامت تک جن اور انس کی روحیں تھی، تو ان سے پوچھا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا جی ہاں. ایک تو وہ عہد و پیمان ہوا ہے. دوسرا عہد و پیمان انسان کی تخلیق کے ذریعے ہے. خلقکم والذین من قبلکم، ہمیں پیدا کیا، ہمارے بڑوں کو پیدا کیا، ہمارے جسم کے اعضاء میں تاثیرات ڈالی، آنکھ دیکھنے والی بنی، ناک سونگنے والی بنی، کان سننے والے بنے، ہاتھ پکڑنے والے بنے، پیر چلنے کے لیے، دل و دماغ سوچنے کے لیے. یہ صلاحیتیں کس نے دی؟ اللہ نے. یہ عہد ہے کہ اس خالق کے علاوہ کسی اور کو خالق نہیں مانیں گے، نہ اس کو رب اور متصرف سمجھیں گے. تیسرا عہد و پیمان ہر نبی اور رسول کے ذریعے. اور چوتھا عہد و پیمان انسانوں کے درمیان بھی تو وعدے ہوتے ہیں.